نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ محرم شریف شروع ہو چکا ہے۔ ماہ محرم میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا ذکر عام ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان کرنے کے ساتھ ساتھ پیدائش سے لے کر شہادت تک کے صحیح واقعات صحیح سند کے ساتھ پیش کریں گے۔ حضرات حسنین رضی اللہ عنہما کے سن ولادت اور عمر کے تعین وغیرہ کے سلسلے میں بے تکی اور واہی تباہی کہانیوں سے انتہا درجے کی دشواریاں کھڑی کر رکھی ہیں۔ انہی تاریخی روایات کے انبار میں سے ایسے ناقابل انکار قرائن و شواہد بھی بتائے جاتے ہیں جو حق اور صداقت پر مبنی ہیں اور دیانتداری کے ساتھ ان پر غور و فکر کر کے حقائق کا کھوج لگایا جا سکتا ہے۔ ولادت حسین رضی اللہ عنہ۔ روایت: حضرت ام فضل رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ میں نے بہت برا خواب دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ٹکڑا کاٹ کر میری جھولی میں ڈالا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ خواب بہت اچھا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ہاں لڑکا ہوگا اور وہ تیری گود میں رہے گا۔ جب حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو وہ میری گود میں رہے۔ بخاری جلد دوم صفحہ نمبر 572، طبقات جلد 8 صفحہ نمبر 365۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور ام فضل رضی اللہ عنہ فتح مکہ کے موقع پر اسلام لائے۔ فتح مکہ کے بعد مدینہ آئے۔ یہ واقعہ 8 ہجری کا ہے۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ فتح مکہ 20 رمضان سن 8 ہجری بمطابق 8 جنوری سن 630 عیسوی۔ حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کی کم عمری کا اندازہ مختلف روایات سے بھی لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں عصر کی نماز پڑھنے تشریف لے جا رہے تھے کہ اچانک آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل ہیں، نہ کہ آپ کے اوپر۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ سن کر ہنس دیے۔ بخاری جلد 1 صفحہ نمبر 501 سے 530 تک۔ سبائی روایت ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، جب حسن متولد ہوئے میرے پدر بزرگوار نے مجھے حکم فرمایا جو کپڑا مجھے اچھا معلوم ہو وہ پہنوں۔ جب تک حسن کا دودھ بڑھے بعد اس کے پدر بزرگوار مجھے دیکھنے آئے اور دیکھا کہ حسن میرا دودھ پی رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا دودھ چھڑا دو۔ میں نے عرض کیا، بہت اچھا۔ پھر فرمایا، اگر علی تمہارے پاس آئے تو منع نہ کرنا، اس لیے کہ میں تمہارے چہرے پر ایک نور و ضیاء کا مشاہدہ کرتا ہوں اور جانتا ہوں کہ بہت جلد تم سے ایک فرزند پیدا ہوگا۔ جلال العیون جلد نمبر 2 صفحہ 5۔ سبائی روایت نمبر 2، فاصلہ میان امام حسن اور امام حسین بقدر مدت حمل تھا، اور مدت ایام حمل امام حسین 6 ماہ تھی۔ کوئی فرزند جو 6 ماہ کا پیدا ہوا ہو اور وہ زندہ نہیں رہا مگر حسین اور عیسیٰ بن مریم، یعنی کہ ان کے مطابق حضرت حسین رضی اللہ عنہ 6 ماہ بعد پیدا ہوئے۔ جلال العیون جلد دوم صفحہ نمبر 50 تا 51۔ سبائیت زدہ تاریخ نویسوں نے اپنا کام پورا زور لگایا ہے کہ کسی طرح حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کی عمر کو زیادہ سے زیادہ ثابت کیا جا سکے۔ اب چاہے تو ان کو ثابت کرنے میں حضرت حسنین کریمین رضی اللہ عنہما، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، حضرت علی رضی اللہ عنہ یا نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کتنی ہی گستاخی ہو، کسی طرح ان کی عمر 2-4 مہینے زیادہ ثابت کی جا سکے تاکہ جو باتیں ان کی طرف منسوب ہیں ان کو قابل اعتبار بنایا جا سکے اور کم سنی کی وجہ سے ان کا انکار نہ کیا جا سکے۔ اب چاہے تو وہ باتیں انسانی شرافت کے خلاف ہی کیوں نہ ہوں یا عقل سلیم کے خلاف ہی کیوں نہ ہوں، اس قسم کی روایات کثرت سے موجود ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت سن 9 ہجری میں ہوئی تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی عمر وصال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت
کم و بیش 2 سال ہوئی، کیونکہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت ام فضل رضی اللہ عنہا مدینہ میں فتح مکہ کے بعد تشریف لائے۔ ہمارے سیرت نگاروں نے بھی بلا تحقیق حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کی عمر 5، 6، 9، 7، 8، 10 تک لکھی ہے۔ چنانچہ صحیح روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ 9 ہجری میں پیدا ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت آپ رضی اللہ عنہ کی عمر 2 سال تھی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا۔